الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہم اخلصنا لوجہک الکریم. آمین یا رب العالمین. آج کا جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو ہم ڈسکشن کریں گے، وہ ہے ریئل سیکریفائس. ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر امت کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے فیسٹیولز رکھے تھے، اس کی انجوائمنٹ کے لیے، آپس میں لوگوں کے میل جول تعلقات کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کے لیے. اور ان تمام فیسٹیولز، ان تمام ہالیڈیز یا ان تمام مواقع کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عیدیں عطا کی تاکہ ان دنوں میں ہم مسلمان سیلیبریٹ کر سکے اس خوشی کو. ایک رمضان کے بعد اللہ نے ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا، خوش ہونے کا موقع دیا، اور ایک عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. تو جیسا کہ عید الفطر کا بھی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے جو ہم رمضان کے بعد سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا بھی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ دیکھیں، ہم لوگ عید کی بہت سی تیاری کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے خریدتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، اور طرح طرح کی عید سے پہلے ریسیپیز دیکھتے ہیں کہ ہم عید پر یہ بنائیں گے، یہ بنائیں، اور یہ گیٹ ٹوگیدر کریں گے، فلاں دن ہم باربیکیو کریں گے، فلاں فرینڈس کو انوائٹ کریں گے، کزنس وغیرہ کو فیملی گیدرنگ کریں گے، اس دن باربیکیو ہوگا، اس دن یہ ہوگا. لیکن اس تمام پلاننگ ہم نے پہلے سے کی ہوتی ہے. اس سب میں یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب جائز ہے کیونکہ یہ خوشی کے دن ہے، لیکن اس تمام روٹین کے دوران ہمیں اس اصل روح کو فراموش نہیں کرنا. جو اصل مقصد تھا اس عید کا، اس دن کا، جس دن کو ہم مسلمان اوور آل دا ورلڈ، جس دن کو تمام مسلم امہ سیلیبریٹ کرتی ہے، اس دن کی جو اصل روح تھی، اصل مقصد تھا، اس روح کو اجاگر کرنے کے لیے،
اس روح کو ریمائنڈ کروانے کے لیے یہ سیشن ارینج کیا گیا. ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بنائی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, کہ یاد دہانی کرواؤ. مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دیا کرے, کیونکہ ریمائنڈرز دینا بینیفیشل ہے. بہت ساری ایسے پہلو کھلتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی چیز ریمائنڈ کرواتے ہیں, تو بہت سے ایسے پہلو کھلتے ہیں جن پر آپ نے پہلے نہیں سوچا ہوتا. تو عید الاضحیٰ انشاءاللہ عید پاکستان میں پرسوں منائی جائے گی, تو اس سے پہلے ہم سب کو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے, اس سے ہمیں لیسن کیا ملتے ہیں. کیونکہ مومن کی خوشی بھی با مقصد ہوتی ہے, مومن کا غم بھی با مقصد ہوتا ہے, مومن کی چھٹی بھی با مقصد ہوتی ہے, اور مومن کا کام بھی با مقصد ہوتا ہے. تو ان چھٹیوں میں, اس خوشی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اور یقین مانے اگر آپ اس دن میں چھپے مقصد کو پا لیتے ہیں, اس دن کا مقصد کیا ہے, تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا. اگر آپ نے عید الاضحیٰ میں چھپے مقصد کو پا لیا, تو آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر. قرآن پاک میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنے کا حکم ایک مرتبہ دیا گیا ہے, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کا حکم 2 مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, آپ دیکھیں کوئی بھی پیغمبر جو ہے نا, اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ملت آدم یا ملت عیسیٰ یا ملت موسیٰ, لیکن کہا ملت ابراہیم. ہمیں اللہ نے کیا کہا, تمہارا جو دین ہے, تم کس کی ملت ہو, ابراہیم علیہ السلام کی. تمہارا دین کون سا ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ملت ابیکم ابراہیم, ابیکم تمہارے باپ. اب آپ دیکھیے ہمارے جو فل نیم ہوتا ہے, مثلا زہا اطہر, تو اطہر جو ہے وہ belongs to my father. پھر آپ میں سے کسی کا بھی جو نام, جو آپ کا فل نیم ہوگا, آپ کے فادر کے نیم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی کوئی ایک لیگیسی ہے جو کنٹینیو ہے نا. ہمارے فادر کے نیم کے ساتھ گرینڈ فادر کا, ان کے ساتھ ان کے فادر کا, ان کے ساتھ, یعنی ایک چین جو ہے وہ چلتی ہے, ایک یادگار لیگیسی جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی امت ملت, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی لیگیسی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم نے کنٹینیو کرنی ہے. کوئی ایسی خصوصیت, کوئی ایسی صفت جو ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی, اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہم سے being the sons of, being the daughters of ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کو وہ ہم سے مطلوب ہے. ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ لیگیسی کیا تھی, وہ چیز کیا تھی جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی صفت تھی جو ان کو, جو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم سب جانتے ہیں کہ 2 بیٹے تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خوش تھے کہ انہوں نے خوشی سے کہا اسماعیل اسماعیل, کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی گئی میری دعا, سن لی گئی میری دعا. اسی سے ان کا نام اسماعیل پڑا. یعنی اتنے زیادہ خوش تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ انہوں نے پھر اپنے اس بیٹے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود سے جدا نہیں ہونے دیا. آپ لوگ نا اپنے مائک میوٹ رکھا کریں, پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. اچھا جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر خوش تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تھوڑے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چپ کر جاؤ سکو. Oh my God.
اچھا جی، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے لڑکپن میں قدم رکھا تھا، ینگ ٹین ایجر آپ کہہ لیں، ٹین ایجر تھے ابھی، اور کیا ہوا، انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ گھر بھی کس طرح چھوڑنا پڑا، یہ نہیں کہ ہجرت کی یا معاش کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں انہیں گھر سے دور رہنا پڑا، نہیں، ان کے باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ کس بنا پر گھر سے نکالا تھا؟ کیونکہ وہ سوسائٹی کے نارمز اور ویلیوز کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ آج آپ دیکھیں، میں اور آپ، ہم وہ پہنتے ہیں جو سوسائٹی میں ان ہوتا ہے، ہم وہ کھاتے ہیں جو سوسائٹی میں ان ہوتا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے کلچر کے ویلیوز اور نارمز کے اکارڈنگ ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو سوسائٹی کے کلچرز یا نارمز کو فالو نہیں کرتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بیکورڈ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ فیشن کرتا ہے، اس کی باتیں قدامت پسندوں جیسی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کومنٹس پاس کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا اللہ کی راہ میں چلنے والا، وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، اور جب چاند غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تھنکنگ، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ چاند کو یا سورج کو یا ستارے کو جو کہ خدا مانتے ہیں، اس لیے میں نے بھی آنکھیں بند کر کے سوسائٹی کے ان رولز کو، ان نارمز کو، ویلیوز کو فالو کرنا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا میں خود بغور مشاہدہ کروں گا، میں خود آبزرو کروں گا، میں خود ریسرچ کروں گا what is wrong and what is right، میں خود دیکھوں گا کیا چیز میری عقل کو، میرے دل کو لگتی ہے۔ انہوں نے اپنی عقل پر پٹیاں نہیں باندھی، انہوں نے بلائنڈلی فالو نہیں کیا کسی بھی رول کو، کسی بھی ٹریڈیشن کو بلائنڈلی فالو نہیں کیا، انہوں نے خود ریسرچ کی، لاجک دیکھی۔ آپ دیکھیں نا ان کی لاجک، ان کی بات کتنے لاجیکل ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ غروب ہو گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، غروب ہونے والی ذات رب کی نہیں ہو سکتی کہ جو ختم ہو جائے، جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ یہ زیادہ چمک رہا ہے، کہا یہ میرا رب ہے، پھر کہا نہیں، یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، سورج، اب آپ دیکھیں سورج پر زندگی کا، مخلوقات کی زندگی کا انحصار سورج پر ہے، لیکن سورج بھی فانی، سورج کو بھی غروب ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم، میں اس سے بری و ذمہ ہوں جو تم شرک کرتے ہو، کہ اے میری قوم تم اس ستارے، چاند اور سورج کو پوجتے ہو جو غروب ہو جاتا ہے، جس کو زوال ہے۔ نہیں میری قوم، میں اس شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف موڑا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بنایا، اور میں اس کی طرف یکسو ہو گیا۔ یکسو کا مطلب آپ یعنی فلی اٹینٹو، ڈائیورس نہیں ہوں گے، ڈیویٹ نہیں ہوں گے، ہلیں گے نہیں اس رستے سے، فلی اٹینٹو، کنسرنڈ، ادھر ادھر کہیں دماغ نہیں جائے گا، یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف میں نے اپنا رخ موڑ لیا، اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کے رسوم و رواج اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگے چلے جائیں، جو اپنے رسوم و رواج کو اللہ کی احکامات سے آگے لے جائیں۔ تو قوم نے کیا کہا پھر؟ باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ نے کہا میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ قوم نے کیا کہا؟ وحاجہ قوم، ان کی قوم ان سے لڑنے لگی، جھگڑنے لگی، حجت بازی کرنے لگی، دلائل دینے لگی کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد جو پیچھے سے یہ کرتے آ رہے کیا وہ سب غلط تھے؟ تمہارا باپ جو خود ایک بت بناتے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، تو تمہارا باپ جو بت بناتا ہے کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہا کہ تم مجھ سے اس لیے جھگڑا کر رہے ہو کہ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔
چونکہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں اس لیے تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف اس لیے صحیح راستے پر نہیں چل پاتے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں باتیں سنائیں گے, حجت بازی کریں گے, دلائل دیں گے, ہم سے بحث کریں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان, کیا تم مجھ سے بحث کر رہے ہو, لڑ رہے ہو اس بات میں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دیا, اللہ نے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے دی ہے, اللہ نے مجھے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے دی, اور تم اس بات پر مجھ سے جھگڑا کر دو. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ. قوم نے پھر ان کو ڈرانا چاہا. قوم نے کیا کہا, جیسے ہمارے ہاں کا تم ہمارے خداؤں کی ان کو ذلیل کر رہے ہو, تم ہمارے خداؤں کو نہیں مان رہے تو تم پر عذاب نازل ہوگا, ہمارے خدا تمہیں پکڑ لیں گے. جیسے آج کل کیا کہتی ہے سوسائٹی, تم چونکہ سوسائٹی کے ان رولز کو فالو نہیں کر رہے, ان ٹریڈیشنز کے مطابق نہیں چل رہے, تم اکیلے رہ جاؤ گے, کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا, تمہارا سوشل سرکل ڈسٹرب ہوگا, تم اجنبی بن جاؤ گے, کوئی تم سے بات نہیں کرے گا, کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں, تم فائنینشلی گر جاؤ گے, تمہارا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا, تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں گی, تم ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاؤ گے, تم فزیکلی ڈسٹرب ہو جاؤ گے, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, انہوں نے کیا کتنا خوبصورت جواب دیا, اور کس طرح میں ڈروں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, حالانکہ تم نہیں ڈرتے, یعنی انہوں نے کہا کہ تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم شرک کر رہے ہو. تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے چیزوں کو, بتوں کو, آج ہم نے بھی اپنے اپنے بت تراشے ہوئے ہیں نا, کسی کا بت جو ہے وہ اس کا کیریئر ہے, کسی کا بت جو ہے وہ اس کا بزنس ہے, کسی کا بت جو ہے وہ اس کی فیملی ہے, کسی کا بت جو ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے, فرینڈز ہیں. ہر کسی میں ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ, کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. تو اس طرح ہم میں سے بھی ہر انسان کا ایک عجل ہوتا ہے جس کی محبت اس کے اندر پلا دی جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں, پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے, اور میں تم سے ڈروں, میں تمہاری باتوں سے ڈروں. تو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کو جب لوگ ڈراتے ہیں, سوسائٹی جب اس پر طنز و تشنیع کرتی ہے, اس کو ڈراتی ہے, تانے دیتی ہے, تنقید کرتی ہے, کرٹیسائز کرتی ہے, اس کو باتیں سننے کو ملتی ہے, جگہ جگہ اس کو بعض اوقات مذاق کا, تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ یہ چیز تو بہت چھوٹی ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا, میں لوگوں کے اندر درمیان اپنا مذاق اڑائے جانے سے نہیں ڈرتا, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا جو تھا کہ انہوں نے غور و فکر کی, ریسرچ کیا, تدبر کیا, اس کے بعد جب ان پر حق ثابت ہو گیا, واضح ہو گیا, تو انہوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا, اور حق کو فوراً قبول کرنے کی وجہ سے سوسائٹی ان کی دشمن بن گئی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوسائٹی کی بات نہیں مانی, اللہ کی بات کو پریفرنس پہ رکھا, اللہ کی بات کو پریفر کیا, اللہ کی بات کو پریورٹی دی, اپنی ترجیح رکھی کہ پہلے اللہ کی بات میرے لیے اہم ہے, لوگوں کی باتیں میرے لیے اہم نہیں ہے. سیکنڈلی, یہ تو تھا سوسائٹی کی طرف سے ایموشنل ڈیمیج. پھر سوسائٹی نے کیا کہا, نمرود نے کیا کہا تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں پھینکو, اور اس لکڑیاں, آپ دیکھیں آپ کے خلاف باتیں کرنے میں سارا معاشرہ, سارا جہان, سارے رشتہ دار آپ کے خلاف بات کر رہے ہوں, لیکن اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے سپورٹیو ہے نا, تو آپ کے لیے رشتہ داروں کی باتیں میٹر نہیں کرتی. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس ہی, آپ کے فادر ہی, آپ کی مدر ہی آپ کو باتیں سنانے لگ جائیں, تو یہ چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ہوتی ہے نا ڈسٹربنگ ہوتی ہے. یہ چیز اس کو ایموشنلی اتنا ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ وہ جیسے تھک جاتا ہے نا, اس طرح ہو جاتا ہے انسان.
کہ اس کو لگتا ہے دیر از نو وے آؤٹ، اب میں کہاں جاؤں، کہ میرے اپنے ماں باپ بھی مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ اور اس لکڑیوں کا الاؤ جلانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سب سے زیادہ پیش تھے۔ امیجن کریں، ہم بے شک آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہو کہ وہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ان کے پیرنٹس باتیں سناتے ہوں گے یا کرنے نہیں دیتے ہوں گے یا تنقید کا نشانہ بناتے ہوں گے، لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا کہ پیرنٹس جو ہے وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا چونکہ میرے رسومات سے، کلچر سے، میری بیٹی اس کو کنارہ کش ہو رہی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں رہی اور یہ اپنی منمانی کرنا چاہتی ہے، تو چلو آگ کا الاؤ جلاؤ اور اس میں اس کو پھینک۔ ایکسٹریم ہے نا، ایکسٹریم۔ اور پھر کیا ہوا؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام نبی۔ کہ عقل جو ہے وہ ابھی دور کھڑی، انگلیاں جو ہے دانتوں میں ڈال کے نا عقل حیرانگی سے دیکھ رہی ہے یہ تماشا۔ کون سا تماشا؟ کہ جو عشق جو ہے وہ آتش نمرود میں کود پڑا۔ محبت تھی نا، اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کا تقوی اس قدر شدید تھا کہ آگ میں جلنے کا خوف اس پر غالب آ گیا تھا۔ اللہ سے محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سے ان کو محبت کس قدر شدید تھی کہ اپنے نفس کو، انسان کے لیے اس کی جان سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے نا، تو اپنی جان انہوں نے آگ میں کود کر۔ اب ہم میں سے کوئی سوچے کہ یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا کیا، یہ کہاں کہ عقل مندی ہے کہ آگ میں خود انسان جو ہے وہ آگ میں کود جائے اپنی جان مارتے۔ آج کل کے دور میں اب آگ کا الاؤ تو نہیں جلایا جاتا، لیکن اور بہت کچھ اس کے الٹرنیٹیو میں کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی کسی نے بات کہی پردے پر، ذرا سا کسی نے ٹانٹ کیا گانے نہ سننے پر، فرینڈس کے ساتھ کانسرٹس پہ نہ جانے پر، ڈراماز نہ دیکھنے پر، موویز نہ دیکھنے پر، چغلیاں نہ کرنے پر، کسی نے ٹانٹ کیا اور ہم فوراً اس کے ساتھ شامل ہو گئے، گو ود دا فلو، ہم فوراً اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ذرا کسی انسان نے تنقید کی اور ہم نے خود کو بدل لیا، ہم لوگوں کے مطابق ہو گئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے مطابق نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آگ میں کود جانا منظور کر لیا، لیکن خود کو لوگوں کا غلام نہیں بنایا، لوگوں کی غلامی قبول نہیں کی، انہوں نے اللہ کی غلامی قبول کی۔ تو کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے نا، ٹھنڈی بھی اور سلامتی والی بھی، کیونکہ اگر بہت زیادہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو بہت زیادہ سردی بھی انسان کمفرٹیبل نہیں ہوتا، بہت زیادہ سردی میں بھی، تو ساتھ ہی اللہ نے کہا وسلامن، اور سلامتی والی، پیسفل۔ اور آگ ان کے لیے پیسفل ہو گئی۔ لوگ حیران ہیں کہ ہم نے تو اس کو آگ میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے لیے آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جب اللہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ اس ٹیسٹ میں اسٹیڈ فاسٹنس دکھاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں، تو اللہ اس آزمائش کو آپ کے لیے سکون کا باعث بنا دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی میرا تو دل جلتا ہے، خون سڑتا ہے اور جب کوئی مجھے باتیں سناتا ہے۔ ہاں، اگر کمپلیٹ سبمیشن کر دیں یہ نا اللہ کو، کمپلیٹ سبمیشن، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب، اس کے رب نے کہا ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ اسلم، فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، نو objection نو question، فوراً کمپلیٹ سبمیشن۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سبمیشن تھی، اللہ کو اپنا آپ سپرد کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا احکام الہی کے آگے، وہ صرف فزیکلی نہیں تھا، ایموشنلی بھی۔
اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایموشنلی بھی اپنا آپ سبمٹ کروا دیا تھا. کس طرح سے؟ دل میں انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ یہ مجھ پر کیا مصیبت آ گئی یا اس طرح سے. ہم بعض اوقات ایسے کر دیتے ہیں کہ کیا ہے اب یہ میں پردہ کرتی بھی ہوں اللہ تعالیٰ پھر بھی لوگ مجھے اتنی باتیں سناتے ہیں، یہ اچھی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے. اس طرح کر کے ہم بات دل سے اتنے راضی نہیں ہوتے اس حکم پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل سے بھی راضی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اذ جاء جب وہ آیا اپنے رب کے پاس ساتھ قلب سلیم کے، پیسفل ہارٹ کے ساتھ، کنٹینٹڈ ہارٹ کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ. وہ دل جو اطمینان سے بھرپور تھا، مطمئن تھا. کب انسان مطمئن ہے؟ آپ دیکھیں آپ کوئی سانگ سنتے ہیں یا کوئی ڈرامہ یا مووی تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ ملتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا، آپ مطمئن نہیں ہوتے. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا ہے، 4 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑے آپ مزے میں رہتے ہیں، لیکن دل پر بوجھ پڑتا ہے. لیکن دل پر بوجھ پڑنے لگ جاتا ہے. حقیقی جو پیس ہوتا ہے نا، پیسفل ہارٹ، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے جاتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ جو نفس مطمئنہ ہے نا وہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کیا اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کسی کی ہے؟ ہم میں سے کوئی گناہ گار ترین انسان بھی جو ہے نا وہ بھی کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی بات سچی ہو سکتی. تو جب اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ، تو نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ قلب مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ سپرد کر دیتا ہے، جو ویسے کر دیتا ہے جیسے اللہ کہتے ہیں، جو فوراً سر جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایک پیسفل ہارٹ کی اعلیٰ مثال ہے. اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو قلب مطمئنہ کی دولت نصیب ہو تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو فالو کرنا ہوگا. جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنہ کو فالو کرنا ہوگا. اور وہ کیا تھی؟ اسلمت لرب العالمین، ہر سمعنا و اطعنا، جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے وقالوا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا. فوراً، نو آبجیکشنز، نو آرگیو، نو کوسچنز، بس پتہ چل گیا ہے کہ یہ حق ہے تو اس کو مان لیں. پھر نہیں پرواہ کرنی کہ گھر والے خلاف ہیں، فرینڈز خلاف ہیں، سوسائٹی میں باتیں سننی پڑیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، اس طرح اس آزمائش کو آپ کے دل کا سکون بنا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کیا ہوا؟ شادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی منتوں مرادوں کے بعد، دعاؤں کے بعد بیٹا دیا. بیٹا دیا. اس کی بیٹے کی اتنی خوشی تھی کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو کہا اسماعیل، اللہ نے میری دعا سن لی. خوشی سے اسماعیل اسماعیل چلانے دے کہ اللہ نے میری دعا سن لی. اسی سے اسماعیل سے ہی حضرت اسماعیل نام پڑا. کیا ہوا جب بیٹا ذرا بڑا، ابھی بڑا کیا ہوا، ابھی نو مولود چھوٹا تھا، تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ ڈیزرٹ میں، صحرا میں چھوڑا. صحرا میں بھی اس جگہ جہاں دور دور تک پانی یا کھانے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے اور پہاڑ ہے. اب آپ میں سے کسی کے فادر کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو صحرائے تھر میں چھوڑا ہے. تھر میں تو خیر ابھی کام ہو رہا ہے، کافی کنویں وغیرہ کھود دیے گئے ہیں، صحرا میں چھوڑ رہا ہے، تو آپ کیسی کیسی باتیں سوچیں گے ہاں کہ ہمارے باپ کو تو ہم سے پیار ہی نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن نہیں، یہاں پہ حضرت حاجر علیہ السلام کا بھی جو کردار ہے وہ بہت خوبصورت ہے.
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ لوگ ہیں، ہم کیا کریں گے اکیلے؟ کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو تیسری مرتبہ حضرت ہاجر کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کہ اگر یہ آزمائش ہم پر اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس پہ پورا اترے، اور اللہ ہماری اس قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرے گی۔ ایسا توکل چاہیے اللہ کو، یہ جذبہ چاہیے کہ آپ آزمائش پر، مصیبت پر بھی آپ کہیں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ لوگ سر محمد علی کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ پر اتنا توکل رکھو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ لوگ کہیں گے تو پاگل ہے، مصیبتیں اس پر اتنی ہیں، آزمائشیں، تکالیف اس پر اتنی ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، پھر بھی اس کا اللہ پر اتنا توکل۔ تو ان کا لیول چیک کریں آپ ایمان کا، کہ انہوں نے کیا کہا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی ہی مائیں ہوتی ہیں جن سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ آداب فرزندی جو تھے وہ کیا تھے کہ جب واپس آئے ماں بیٹا، جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے، کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اچھا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے خواب بار بار آ رہے کہ میں نے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی آخر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان افعل کر گزریے، ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں واویلا نہیں مچاؤں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ تو آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، آپ وہ کر گزرے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو پتا تھا کہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنی جان کا ہدیہ پیش کر دیا اپنے باپ کی آزمائش کو پورا کرنے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں آپ، کہ وہ بیٹے کو قربان کرنے نکل پڑے۔ ہمیں بھی وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی منائی گئی تھی، ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت سی اپنی عزیز ترین چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں اللہ کے خاطر۔ سم ٹائمز جب ہم اللہ کی راہ پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دوست ہمیں چھوڑ جاتے ہیں جن سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، یا ہم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر لیا جاتا ہے جو ہم دینا نہیں چاہتے، جو ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا کہ ہم اسے خرچ کریں، لیکن ہمیں اللہ کی خاطر وہ سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں میں کمی کے ساتھ، جانوں میں کمی کے ساتھ، اور پھلوں میں کمی کے ساتھ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں۔ خوف، ڈر، کس چیز کا ڈر؟ لوگوں کا ڈر، سوسائٹی کا ڈر، اپنے اسٹیٹس کے چھن جانے کا ڈر، مال کے چھن جانے کا ڈر، کوئی بھی ڈر ہو سکتا ہے، اپنے کیریئر کا ڈر، خوف۔ اب اللہ کے اگر، کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز میں یا بہت سارے آپ اپلائی کریں اگر ٹیچنگ یا کسی بھی اور چیز کے لیے، تو بہت کچھ یونیورسٹیز کی یا کچھ آفیسز کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو رکھ نہیں سکتے، اگر آپ یہ حجاب اتار دیں تو ہم آپ کو رکھ لیں گے۔ تو اس وقت ہمیں خوف ہوتا ہے اگر مجھے یہ جاب نہ ملی تو میرا کیا بنے گا، والجوع، اور بھوک،
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں کمی، جانوں میں کمی، انفس پیپل، لوگوں میں کمی، سوشل سرکل کم ہو جاتا ہے، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. پہلے وہ شخص جو رونق محفل، شمع محفل ہوا کرتا تھا، اب وہ بھری محفل میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے. وہ ثمرات، اور پھلوں میں کمی. پھل کیا ہوتا ہے؟ انسان، کسان جو ہوتا ہے وہ سارا سال محنت کرتا ہے اور سال کے آخر پر اس کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے. اسی طرح انسان کسی چیز کے لیے سارا سال، ساری زندگی محنت کرتا ہے اور آخر میں اس کا پھل ویسا نہیں نکلتا جیسا وہ انسان چاہتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کبھی قسمت کو بلیم کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے آرگیو کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کوستا ہے. حالانکہ اللہ نے تو کیا کہا؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ میں نے تمہیں اس چیز سے آزمانا ہے. میں نے تو تمہیں تمہاری محنت کے ثمر سے آزمانا ہے. سارا سال ایک اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے اور ایگزامس میں اس کے اتنے اچھے مارکس نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس، پریشان، ڈپریس. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ان کو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ کہتے ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت آزمائش پر اور کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہے. اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے. میرے اور آپ کے لیے what is real sacrifice؟ امید ہے آپ سب کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. سیکریفائس صرف دمبا، بکرا، مینڈھا، بیل، گائے ذبح کر لینا نہیں ہے. یہ تو ایک فزیکل کہہ لو کہ ڈیمو ہے کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں آپ ایک فزیکلی جو دیتے ہیں نا، یہ وہ ہے. اللہ بھی کہتے ہیں نا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہارا یہ گوشت، یہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو آپ جب گائے جو قربانی جو بھی آپ کریں گے نا، اس کا خون یا گوشت وہ نہیں اللہ کو پہنچے گا. ہاں اس کا ثواب ہے، بہت زیادہ اللہ نے قربانی کا ثواب رکھا ہے، لیکن اور جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے لیے وعید ہے. لیکن اصل روح کیا ہے قربانی کی، اس چیز کو ہم نے اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے کہ قربانی صرف سال میں ایک مرتبہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے. قربانی سوسائٹی کے تمام نارمز کو کل کر کے اللہ کے رولز کو فالو کرنا ہے. اپنے نفس کو مار کے اللہ کو پریفر کرنا قربانی ہے. اپنی خواہشات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی ترجیحات کو اللہ کی پسند کو فوقیت دینا، یہ قربانی. قربانی کیا ہے؟ اپنی تمام ڈیزائرز، وشز، اپنے تمام محبتیں، اپنی ایک ایک فیئر، اس پر اللہ کی پسند، اللہ کے رول، اللہ کے احکامات کو ترجیح دینا، یہ سیکریفائس ہے. ایموشنلی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا اور فزیکلی اپنے پوسٹر سے بھی سمعنا و اطاعنا پریزنٹ کرنا، اپنے پوسٹر سے بھی اسلمت لرب العالمین پریزنٹ کرنا اور ایموشنلی بھی اسلمت لرب العالمین ہونے کا ثبوت دینا، یہ ریئل سیکریفائس. 2 لائنز میں آپ اس کو کر سکتے. پوری سٹوری سننے کے بعد آپ 2 لائنز میں ریئل سیکریفائس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایموشنلی اور فزیکلی اسلمت لرب العالمین ہونے کا ثبوت دینا ریئل سیکریفائس ہے. چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی آزمائش ہو، کیسے بھی مشکلات ہوں، لیکن اسلمت، جو اللہ نے کہہ دیا نا اس کے آگے کچھ نہیں چلے گا. جو اللہ نے کہہ دیا نا کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو فالو کرنا.
امید ہے یہ سیشن آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا اور امید ہے کہ ہم سب کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے علم اور عمل میں یہ چیز ڈھال دے اور ہمیں اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والا بنا دے اور ہمیں آزمائشوں میں کامیاب کریں اور ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں ثابت قدمی عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیں اور ہمیں کافی ہو جائیں اور ہمارے حامی و مددگار ہو جائیں. آمین ثم آمین. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک اور بات جو جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. یہ جب میں نے دعا پڑھی ہے تو مجھے یاد آیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کر رہے تھے کعبے کی بنیادیں بنا رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے. اب آپ دیکھیں سب سے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے کیا کہا خلیل ہے میرا دوست ہے. کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے نا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. وہ پیغمبر اور ان کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ سب سے خوبصورت کام سب سے عظیم کام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور عاجزی انکساری کا عالم دیکھیں کہ اس وقت بھی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر اسے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دین کا جتنا بڑے سے بڑا کام کر رہے ہیں جتنی مرضی بڑی آپ کی اسٹرگل ہو اس پر آپ کو یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کافی ہے اٹس انف باقی میں جو مرضی کر لوں یہ جو میں نے کام کر لیا ہے نا یہ کافی ہے. نہیں اس پر بھی عاجز رہیں. اس پر بھی آپ کو یہ ہو کہ اللہ اس کو قبول کر لینا. اللہ میرا یہ عمل جو ہے اس کو میرے لیے بخشش کا نجات کا ذریعہ. ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے یہ کام قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم تو سن رہا ہے کہ مجھے لوگوں کی کتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں مجھے کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے. سمیع العلیم سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تجھے پتا ہے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا ہے. وتب علینا اور ہماری طرف متوجہ ہو. انک انت التواب الرحیم ہمیں معاف کر دے جو غلطی کوتاہی کمی خطا ہم سے سرزد ہو گئی اس نیک عمل کو کرنے میں اس پر تو ہمیں معاف کر دے. انک انت التواب الرحیم بے شک تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو کوشش کریں کہ اپنی ہیبٹ بنائیں کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں کوئی صدقہ دیں یا کوئی بھی آپ نیک کام کریں تو اس کے بعد یہ دعا ضرور شامل کریں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.